امام علی مقام نشیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت علامہ صاحب بہت خوبصورت بیان فرما رہے تھے۔ اب دعوت کتاب کے لیے اس ہستی کو میں انتخاب اس کا کرتا ہوں جو کہ ہمارے سیدنا و مرشدنا قیوم زمان مجدد دوران حضرت فقیر اخوندزادہ سیف الرحمن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محبوب خلیفہ اور سیدی و مرشدی و مولائی و آقائی حضور میاں صاحب مبارک دامت برکاتہ العالیہ کے محبوب دوست، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی سیفی اطال اللہ حیاتہ و فیوزاتہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو فیض جس فیض سے آپ کو نوازا تھا وہ فیض تمام دوستوں کے سامنے پیش فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ شاہ بھی حسین بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین دین پناہ بھی حسین ہے، سر دے کے بھی یزید کی اطاعت نہ کی قبول، مکہ کے بنائے لا الہ بھی حسین ہے۔ گرامی قدر زیب مسند صدارت میرے طریقت راہ شریعت شیخ العلماء مخدوم الصالحین حضرت میاں محمد صاحب حنفی سیفی دامت برکاتہ العالیہ، اباب ذی وقار میزبانان محرم، مختصر وقت رہ گیا ہے اور وہ وقت قریب ہے تقریباً جو کربلا میں شہادت امام علی مقام کی گھڑی تھی، یوم عاشوراء تھا، 61 ہجری تھی، جب نواز رسول دیگر گوش بطول راکب دوش رسول سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے نانا کے دین کی بقا، تحفظ، عزت اور عظمت پہ اپنا 6 مہینے کا بچہ بھی قربان فرمایا۔
اس امام کی فکر کے عنوان سے یہ کانفرنس منعقد ہے۔ بجائے اس کے کہ میں کوئی رسمی تقریر آپ کو سناؤں جو پہلے ہی آپ کو آدھی زبانی یاد ہو اور پھر اس پہ نعرے اور سبحان اللہ کر کے ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں، میں چاہتا ہوں جو ٹائٹل ہمارے میزبان نے دیا ہے اور جو موضوع ہم نے گفتگو کے لیے چنا تھا، بہت نہیں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ وقت کی قلت کے باوجود جو حسینیت کا پیغام ہے میں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ آج یہی ذمہ داری ہے، یہی ڈیوٹی ہے، اور ہم سلسلہ طریقت کی جس شاخ سے ہمارا تعلق ہے، نقشبندی عمل حسینی ہے۔ تقریریں، جلسے، مجلسیں انہوں نے نہیں پڑھی، ادا رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی جن کی رگوں میں فاروق اعظم کا خون تھا، آج جن کا یوم شہادت ہے، وہ فاروقی شہزادہ حسینی پرچم لے کر میدان عمل کے اندر نکلا، اور آج بھی دنیا کا ہر بد عقیدہ ذہن اور ہر بد عقیدہ قلم جب مجدد الفسانی کی ذات پہ پہنچتا ہے تو سجدے میں گر جاتا ہے۔ مجدد الفسانی ہمارے سلسلے کا وہ امام ہے جس نے امام عالی مقام امام حسین کے پرچم کو تھاما اور اس مشن کو لے کے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہا۔ امام عالی مقام امام حسین وہ ہستی ہے، وہ شہزادہ، وہ سجادہ نشین، وہ گدی نشین جس کو وراثت میں ایسی گدی ملی، ایسی مسند اور ایسا منصب ملا کہ جس کے دشمن کی نواز بھی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک حسین پہ درود نہ بھیجے۔ امام حسین وہ سجادہ نشین ہے، وہ پیروں کا پیر ہے، جہاں سے ولایت کے چشمے پھوٹتے ہیں، روحانیت اور معرفت کے دریاؤں کی شاخیں نکلتی ہیں، جن کی گرد راہ سے غوثیت، قطبیت اور ولایت و روحانیت کے سارے مقام پھوٹتے ہیں۔ امام عالی مقام نے اس دور میں، اس زمانے میں جب ان کے نانا کے دین کی جڑیں کاٹنے کے لیے ایک کلمہ گو تھا، نمازی تھا، ایک صحابی کا بیٹا تھا، اس کے ارد گرد بہت بڑے بڑے جید اہل علم موجود تھے، ہر قسم کا سیاسی تحفظ موجود تھا، امام عالی مقام نے اس کے ساتھ جو ٹکر لی اس میں پیغام تھا، میسج تھا۔ کوئی یہودی نہیں تھا، عیسائی نہیں تھا، کافر و مشرک نہیں تھا، یہ بات یاد رکھو۔ غیر کے ساتھ ٹکرانا بہت آسان ہوتا ہے، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آستین کا سانپ بن کے دین کی جڑیں کاٹ رہا ہو، اس کے ساتھ مقابلہ مشکل ہوتا ہے، پرصراط ہوتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو نمازی ہے، یہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ اہل قبلہ میں سے۔ اور آج بھی جو لوگ دھوکے میں ہیں، فریب میں ہیں، بڑے بڑے تحقیق کے باوجود، بہت بڑے بڑے ماڈرن اپروچ کے باوجود جو لوگ قرآن اور سنت کو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے دنیا کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کی فکری اپروچ بھی یہ ہے کہ وہ بھی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین کا مدینہ چھوڑنا، پھر مکہ چھوڑنا، وہ مدینہ جس کے لیے حسین کے نانا کا امتی تڑپتا ہے کہ میں مدینے چلا جاؤں، مدینہ کی باؤنڈری اور سرحد کے اندر مجھے موت آ جائے، حدود مدینہ کے اندر پہنچنے کے لیے جس کے نانا کا امتی دن رات تڑپتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، ساری ساری رات رات کی محفلوں میں بیٹھا رہتا ہے، شاید میرے نام کی پرچی نکل آئے۔ حسین نے مدینہ چھوڑ کے پیغام دیا تھا، اور جتنے حسینی اور حسینی خون جن کی رگوں میں تھا، سادات کرام، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان علیہم السلام، انہوں نے پھر اپنے جد اعلیٰ سے روشنی لی
حضرت سید محدث اعظم کچھوچوی رحمت اللہ علیہ سید زادہ تھا، جب روضہ رسول سے رخصت ہونے لگے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جب اجازت طلب کی تو وہاں ایک شعر کہا، کہتے ہیں مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا، مدینے سے جانا اور پھر مدینے کی ڈیوٹی پہ رہنا، مدینے والے کی نوکری میں رہنا، مدینہ چھوڑ کر مدینے والے نے امام عالی مقام امام حسین کا یہ جو وہاں سے رخصت ہونا تھا، قیامت تک کے لیے عاشقوں کو یہ درس دیا کہ مدینے والے کی ڈیوٹی والا دنیا کے کسی کونے میں رہے، اگر نوکری مدینے والے کی کر رہا ہے تو پھر مدینے میں۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ امام حسین نے ایک ایسی گدی چھوڑی تھی، ایک ایسا آستانہ، ایک ایسی خانقاہ جس کے دربانوں میں روح القدس سید الملائکہ جبریل امین جس کی چوکھٹ پہ سلامی دینے آتا ہے۔ امام حسین نے وہ آستانہ چھوڑا تھا، وہ گدی چھوڑی تھی، اس کی کوئی وجہ تھی، آج تک یہ گتھی سلجھی نہیں ہے، لوگ سرگرداں ہیں کہ عبداللہ ابن عباس جیسا حبر الامہ ترجمان القرآن مفسر قرآن فی الصحابہ، جس سے عمر ابن خطاب جیسی ہستیاں مشورہ لیتی ہوں، عمر میں چھوٹا سا بچہ تھا، حضور علیہ السلام کے چچا کا بیٹا، 12-13 سال کی عمر تھی، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، اسلام نے پانی کا پیالہ نوش فرمایا، پانی کے کچھ گھونٹ بچ گئے، دائیں طرف ابن عباس ہیں، بائیں طرف صدیق اکبر ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ بچا ہوا تبرک ہمیشہ دائیں والے کو پہلے ادا ہو۔ اب دائیں طرف ابن عباس عمر میں چھوٹا ہے، بائیں طرف یار غار و مزار ہے، عمر میں بھی بڑا ہے، مرتبے میں بھی بڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہاں بھی اپنے ذاتی اختیار کو استعمال نہیں کیا، سنت کو جاری رکھا، فرمایا ابن عباس اگر تو اجازت دے تو یہ حق تیرا ہے پر صدیق کو دے دو۔ اب ابن عباس کی فراست دیکھیے، نظر دیکھیے، ابن عباس نے عرض کیا تھا فداک امی و ابی، حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اگر یہ کچھ اور ہوتا تو چھوڑ دیتا۔ آقا آپ کے تبرک پر ابن عباس اپنے سوا کسی کو ترجیح نہیں دیتا، آپ کا بچا ہوا، آپ کا پسخوردہ، آپ کا چھوڑا ہوا تبرک، جس پیالے کو آقا کے وہ لب لگے ہوں، جس کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتی، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ لب لگے ہوں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس دہن کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ اس وقت تک کھلتے ہی نہیں ہیں جب تک پیچھے سے رب نہ ہوگا۔ ابن عباس مفسر قرآن کیسے بن گئے اتنی چھوٹی عمر میں؟ فاروق اعظم جن کی شان ابھی سن رہے تھے، جبریل کو 950 سال چاہیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب الحق ينطق على لسان عمر، فرمایا شیطان یفر من ذل عمر، عمر جب بولتا ہے تو عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، عمر وہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر وہ ہے کہ ساری کائنات کے غوث کتب ولی انبیاء پیغمبر شیطان کے شر سے پناہ مانگتے، عمر وہ ہے کہ جس کی عظمت و حیبت سے شیطان بھی پناہ مانگتا، جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ ابن عباس سے وہ عمر ابن خطاب مشورہ لیا کرتے تھے اتنی چھوٹی عمر میں، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوتے، سب رائے دیتے، تو وہ کہتے ہیں میں ادبت بولتا نہیں تھا کیونکہ میں عمر میں بچہ تھا،
فاروق اعظم میرا حوصلہ بڑھایا کرتے تھے، فرماتے ابن عباس بتا تیری کیا رائے ہے؟ ابن عباس کا یہ نگاہ دیکھیے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ پانی کے چند گھونٹ ابن عباس کو عطا فرمائے۔ وہ جو پانی پیا اس کی برکت تھی کہ قرآن کا سارا فیضان سینے میں ہو گیا۔ اب یہ ابن عباس ہیں، ادھر ابن علی المرتضیٰ کا مقام یہ ہے کہ ماں کے دودھ سے پہلے لعاب دہن مصطفیٰ حلق سے اتر رہا۔ امام حسین پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام نے گود میں لیا، ابھی سیدہ النساء کا دودھ نہیں پیا، اپنی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نہیں پیا۔ اور ماں کون ہے؟ سیدۃ النساء الجنہ، جن کے احترام میں سید القونین بھی کھڑے ہو جاتے، جن کی پیشانی پہ حضور علیہ السلام بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ اور اقبال جس کے بارے میں کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اقبال کہتے ہیں مریم کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، ایک نسبت سے مقام ملا، اور از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہتے ہیں تین نسبتوں سے سیدہ زہرا کو مرتبہ ملا ہے۔ پہلا مرتبہ کیا ہے کہ امام حسین کی ماں ہے، دوسرا مرتبہ کیا ہے شیر خدا کی زینت حرم ہے، اور تیسرا مرتبہ کیا ہے سید القونین کی شہزادی ہے، جس ذات میں 1,24,000 پیغمبر کے کمال رب نے جمع فرما۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن پاک امام حسین کو بھٹی کے طور پہ عطا فرمایا۔ گھروں میں بھٹی دیتے ہیں نا، گڑتی کہتے ہیں، کوئی شہد چٹاتا ہے، کوئی اور میٹھی چیز، کوئی کھجور، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب نبوت اپنے نواسوں کی گھٹی میں ڈالا۔ تو جس کے حلق سے بھائی لعاب دہن رسالت ماں کے دودھ سے پہلے اترا ہو، وہ پھر کربلا میں نہ اترے تو اور کہاں؟ پھر وہ جا کے سلطان کے سامنے کلمہ حق نہ کہے تو اور کون کہے؟ ابن عباس بھی آئے اس وقت، مشورہ دیا کہ حضور نہ جائیں کربلا میں، مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں، فکر حسین کیا ہے بین السطور میں آپ کے اندر اتارنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ میں کہوں، جو کچھ بیان کروں، اس کے پیچھے فکر حسین ہے، اس کے اندر فکر حسین۔ اقبال کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختے، باقی علماء نے تو قرآن تفسیروں اور کتابوں سے سمجھا، اور میں نے قرآن حسین کے عمل سے سمجھا۔ تا قیامت تک استبداد کر، موج خون روح چمن میں ایجاد کر۔ علماء نے تفسیریں صفوں پر قلم اور سیاہی سے لکھی، اور حسین نے اپنے نانا پہ اترنے والی کتاب کی تفسیر کرتاس کربلا پر اپنے خون کے ساتھ کی، جس کے خون نے قیامت تک دشت نینوا اور کرب و بلا کی سرزمین، جس کے بارے میں شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہلی فرما چکے تھے جب وہاں سے گزر ہوا، فرمایا یہ مقام کرب بھی ہے، بلا بھی ہے، یہاں پر تکلیف بھی ہے، اذیت بھی ہے، مصیبت بھی ہے، بلا بھی، اسی لیے اس میدان کا نام کرب و بلا ہے۔ شیر خدا نے اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کر کے حارث بن انس کو فرمایا جب فرات کے کنارے مصیبت نازل ہو تو صبر کرنا۔ حارث بن انس کہتے ہیں میں نے وہ قول شیر خدا کا وہ قول پلے باندھ لیا، کیونکہ یہ اس ہستی کی زبان سے نکلا تھا جسے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ حضرت شیر خدا نے آقا علیہ السلام سے سنا تھا کہ میرا یہ نواسہ دشت نینوا میں مقام طف پر شہید کیا جا، یہ تیاریاں پہلے ہو چکی تھی،
یہ کوئی ایسا حادثہ یا سانحہ نہیں تھا کہ جس میں قربانی دینے والے کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ آج بھی سنی مسجدوں میں سلام میں یہ مصرع پڑھا جاتا ہے، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا ہے۔ یہ ہماری بے خبری ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے، اور مقام حسینیت سے ناواقفیت ہے، جس کے نانا نے ترمذی شریف میں ہے، بچپن میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے ایک شیشی دی جس کے اندر سرمئی رنگ کی ریت تھی۔ فرمایا ام سلمہ جس دن یہ ریت خون بن جائے سمجھ لینا میرا نواسا کربلا میں شہید کر دیا۔ اور ام المومنین اس وقت حیات تھی۔ یہ اشارہ اس لیے دیا کہ ناواقفیت نہیں تھی، اور یہ تاریخ کے حقائق جو میں بیان کر رہا ہوں، ابن عباس بس اب نام ہی لے سکتا ہوں، وہ آئے، عبداللہ ابن عمر آئے، عبد الرحمن ابن ابی بکر آئے، محمد بن حنفیہ جو امام حسین کے بھائی تھے، علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے تھے، محمد الاکبر جن کو کہا جاتا وہ بھی آئے، جلیل القدر ہستیاں آئیں۔ پھر سفر شروع ہو گیا۔ سفر کے دوران پیغام آئے کہ آپ کے سفیر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ محب اہل بیت ابو نواس فرزدق بہت بڑا عاشق اہل بیت تھا، شاعر تھا، وہ راستے میں ملا۔ امام علی مقام کے پائے ثبات میں لفظش نہیں آئی، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ یہ جو استقامت کا لفظ آپ سنتے ہیں نا طریقت والے، بزرگ ہمیں دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت دے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے تھے۔ آخری گھڑیاں تھیں، آخری ایام تھے، آخری دن تھے، بابا صاحب کے وصال کا وقت قریب تھا، جدائی کی گھڑیاں تھیں۔ فرمایا بابا نظام مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ ولی جب ولی کو کچھ دے، ہم آج بھی ولیوں کے در پہ دنیا مانگنے جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز داتا صاحب سے اپنا کاروبار چلوانے نہیں آئے تھے۔ یہ سمجھیے فکر حسین کو امام علی مقام حضرت عارف کھڑی فرماتے ہیں ہندی طاقت زور نہ لایا کہ بیٹھے بن رضائیں۔ قوت تھی، طاقت تھی، جن کے نام لیواؤں میں اور جن کی آل اور جن کی اولاد میں غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسے حسنی حسینی شہزادے ہوں، جن کے قدمین سے اور گرد راہ سے ولایت کا فیض پھوٹتا، کرامت جن کے گھر کی لونڈی ہو۔ میاں صاحب فرماتے ہیں ہندی قوت زور نہ لایا کہ بیٹھے من رضا۔ یہ ہے مقام امام علی مقام۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی جلیل القدر ہستی، صحابی ابن صحابی رضی اللہ عنہ کی سندوں والے، علم و فہم، فراست، دانش، حکمت جن کی رگوں میں دوڑتی تھی، سب آئے باری باری، سب نے مشورے دیے کہ حضور نہ جائیں، رک جائیں۔ کسی نے کہا یمن کی طرف چلے جائیں، کسی نے کہا اس طرف چلے جائیں، کسی نے کہا یہی رہیں۔ مدینے والے آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو یہ شعور تھا۔ امام حسین وہ ہستی ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے اہل بیت تمہاری اس سے بڑی شان اور میں کیا بیان کر سکتا ہوں کہ جب تک نماز میں تم پر درود نہ بھیج لوں میری نماز نہیں ہوگی۔ امام حسین وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہیں، اور اپنے منصب اور مسند کا پورا ادراک تھا، لیکن اس منصب کی ذمہ داری امام نے سمجھ لی تو قیامت تک آنے والے امت کے منبر و محراب کے وارث، مسند نشین، اہل خانقاہ، مشائخ، علماء، اہل دین، ان کو جواز مل جائے گا باطل کے خلاف نہ نکلنے کا اور ظالم
ابراہیم اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق نہ کہنے کا جواز پیدا ہو جائے گا کہ کیا ہوا اگر آج ہم نہیں نکلے وقت کے جابر سلطان کے سامنے، کل ہمارے نبی کا نواسہ بھی تو مدینے میں بیٹھا رہا، یہ اتمام حجت تھا۔ یاد رکھیے اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شمع۔ یہ روحانیت، یہ ولایت، یہ سلاسل طریقت، سارے کے سارے جن کی گرد راہ سے نکلتے ہیں، یہ وہ ہستیاں۔ آپ سوچئے جس کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان امام الانبیاء نے دی ہو، ماں کے دودھ سے پہلے لعاب دہن مصطفیٰ جس کے حلق میں اترا ہو، اور شیر خدا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے سوچا ہوا تھا جب پہلا بیٹا ہوا، سوچا ہوا تھا اس کا نام حرب رکھوں گا۔ آقا علیہ السلام نے نواسے ہونے کے باوجود حضور ان کو بیٹے فرمایا، ابنی ھذا، میرا بیٹا۔ شیر خدا سے فرمایا علی اس کا نام کیا رکھا؟ عرض کی حضور حرب رکھا۔ حرب جنگ کو کہتے ہیں، شیر خدا جنگجو تھے، شیر خدا تھے، بیٹے کا نام بھی ویسا ہی سوچا ہوا تھا۔ امام حسن پیدا ہوئے، جب آقا علیہ السلام نے چہرہ حسن پہ نگاہ ڈالی فرمایا علی یہ حرب نہیں یہ تو حسن ہے۔ پھر امام حسین پیدا ہوئے، فرماتے اس وقت بھی یہی سوچا ہوا تھا کہ چلو پہلے کا نام تو نہیں رکھ سکا، دوسرے کا حرب رکھ دیں۔ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا پھر آقا علیہ السلام تشریف لائے، گود میں اٹھایا، لعاب دہن چٹایا، اذان دی، فرمایا علی نام کیا رکھا؟ عرض کی حضور حرب رکھا۔ فرمایا یہ حرب نہیں یہ تو حسین ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، امام حسن مجتبی، امام حسین کے بڑے بھائی جن کا نام نہیں لوگ لیتے، نہ ادھر والے نہ ادھر والے، جب تک امام حسن کا ذکر سنی مجالس میں عام نہیں ہوتا آپ کے مسلک کا ڈنکا بج نہیں سکتا۔ یاد رکھنا اہل سنت کے شعور کا یہ عالم ہے۔ میں نے ایک ہلکی سی جھلک آپ کو دکھا دی، ہم ادھر سے مواد لے کے ادھر چلا رہے ہوتے، ادھر ذاکر جو کہہ رہا ہے وہی ہمارا وائس کہہ رہا ہے۔ سنی اور شیعہ محرم کا فرق کیسے پتا چلے گا؟ یہ سوالیہ نشان ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہی بولی ادھر امام باڑے میں بولی جا رہی ہوتی ہے، وہی بولی آج سنی ممبر پہ بولی جا رہی ہے، کیونکہ لکیر کی فقیری ہے۔ ہم محرم بھی ان کے زیر اثر مناتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا طریق اور عقیدہ کیا ہے؟ لوگوں نے اہل بیت کو بانٹ لیا حصوں میں، کسی نے ایک نواسے کو پکڑ لیا، کسی نے ایک شخص کو، ایک فرد کو، ایک ہستی کو پکڑ لیا۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، حضور آپ کی آل کے کسی ایک فرد کو نہیں، آقا ہم آپ کی ساری آل پر درود بھیجتے ہیں اور ساری آل کو مانتے ہیں۔ آج یہاں خبر نہیں ہے کہ اہل بیت کی تعریف کیا ہے، کون کون لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں، پھر ان صاحبزادیوں کی آگے اولاد، حتیٰ کہ حسنین کریمین، جس کا نام اپنے بھائی کے نام سے نکلا ہوا۔ یہ حسین پتہ کیوں رکھا؟ یہ حسن سے نکالا، اس کی تصغیر کی۔ اور امام حسن مجتبی کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں برکت کے لیے، بخاری شریف میں 8 جگہ یہ حدیث آئی ہے، 8 جگہ پہ کوئی وجہ ہوگی کہ حسین پشت پہ ہوں تو آقا سجدہ لمبا کر دو، اور حسن کو گود میں بٹھا کے حضور خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اپنے نواسے کی شان میں حضور نے پورا خطبہ دیا، اور کیا منظر تھا؟ تبرکن میں یہ جھلک دکھا دوں، اس لیے کہ امام حسن
امام حسین ہے، یاد رکھنا ہے، پھر کبھی وقت ہوا تو میں اس پہ بات کروں۔ امام حسن کون ہے؟ امام حسین۔ دیکھو سردار نداد دست در دست یزید، جس نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا، اس نے ہاتھ دیا تو امام حسن کے ہاتھ۔ حضرت شیر خدا کی شہادت کے بعد جو نائب اور جانشین علی المرتضیٰ بنے، امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، ان کی بیعت کرنے والوں میں امام حسین بھی شامل۔ اور امام حسن نے یہ خطبہ پڑھا تھا، یہ سنیوں تمہاری ضرورت ہے، اگر اپنا ٹریک سیدھا کرنا ہے اور اس پل صراط سے کامیابی سے گزرنا، جس کے بارے میں ہمارے امام سلسلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہر پل پار کرنے کے لیے ایک پاسپورٹ چاہیے ہوتا، ایک جواز چاہیے ہوتا ہے۔ یہ جواز اس سفر کہتے ہیں، اس کو عربی میں پاسپورٹ، اس کے اوپر لکھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا تھا پل صراط سے اگر کامیابی سے گزرنا چاہتے ہو تو حب اہل بیت کا پاسپورٹ ساتھ لے کے آنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرمایا کہ سب اہل بیت سے محبت رکھنا، ان کو بانٹنا نہ، ان کو تقسیم نہ کرنا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی آج ہمیں ضرورت ہے۔ امام حسن مجتبی وہ ہستی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے گود میں بٹھایا اور خطبہ پڑھا۔ صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کبھی نواسے کو دیکھتے، کبھی ہماری طرف دیکھتے، اور صرف اس کا مفہوم عرض کر دوں۔ فرمائے لوگو ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سید کسے کہتے ہیں یہ بھی سن رہے ہیں۔ سید، تعریف کیا کی سید کی؟ فرمایا یصلح اللہ بہ بین الفئتین من المسلمین، سید ہمیشہ جوڑنے والا ہوتا۔ فرمایا میرا یہ بیٹا میری امت کے دو مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا، ان کو جوڑے گا۔ حضرت امام حسن نے بھی اس مشن کو جاری رکھا، نبھا کے دکھایا، توڑ پہنچایا۔ پھر امام علی مقام امام حسین پہ جو آیا تو سیدہ نساء فرماتی ہیں ایک دن میں دونوں بیٹوں کو لے کے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئی۔ حضور علیہ السلام کے وصال کا وقت بہت ہی قریب تھا۔ کہتی میں لے کے گئی، میں نے کہا کہ آقا ان دونوں نواسوں کو کچھ عطا فرمائے۔ یہ جو روایت ہے نا ہماری، یہ پھر تصوف میں بھی چلی۔ سیدہ النساء نے بیٹوں کو پیش کیا، آقا نواسوں کو کچھ عطا فرمائیے۔ بظاہر ہاتھ میں کوئی پیسہ، کوئی نقد، کوئی جنس، کوئی اشرفی کچھ نہیں دیا۔ سیدہ کھڑی ہیں، مالک کونین ہیں، وہ باز کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ سیدہ کھڑی ہیں، حضور کچھ عطا فرمائیے۔ فرمایا فاطمہ، حسن کو میں نے اپنی ہیبت اور سرداری دی، اور حسین کو میں نے اپنی جرت و سخاوت عطا۔ ادھر نظام الدین اولیاء سے گنج شکر نے پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی حضور استقامت مانگتا۔ یہ اصل کمال، یہ جو آج یہ ساری کیفیت ہے، یہ ایک شخص کی استقامت کا کمال ہے۔ اور قرآن کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ جنہوں نے رب کو رب مان لیا پھر اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدم ہو گئے، پھر فرشتے بھی ان کی زیارت کے لیے نیچے آئے۔ خاکی اور بشر تو کیا، آسمانوں کے نوری فرشتے بھی ان کی زیارت کو اترے۔ امام علی مقام نے استقامت کو تفسیر عطا فرمائی۔ استقامت ہوتی کیا؟ فرمایا تم سب کے مشورے اپنی جگہ پر حق ہیں، تم اہل علم و فضل ہو، تم میرے خیر خواہ ہو،
لیکن ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک اور راز کھولا. کہتے ہیں امام عالی مقام نے جب فرزدق کے پاس سے بھی گزر گئے جو عین کوفے سے آ رہا تھا اور اس نے کہا حضور آپ کا چچا زاد بھائی بھی شہید کر دیا. فرمایا سناؤ کیا حال ہے کوفے کا؟ کہنے لگا حضور ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ ہیں. تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. ایسی آزمائشیں بھی آتی ہیں کبھی اس راہ حق پہ چلتے ہیں ان کے ساتھ ایسی ایسی کربلائیں پیش آتی ہیں. اور امام حسین کی کربلا نے یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا کہ ہر امتی کی اپنی اپنی کربلا ہوگی. جو اس میں سے کامیابی سے گزرے گا وہ حسینی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ نعرے حسین پہ لگاتا رہے، نام حسین کا لیتا رہے، کام سارے یزید والے کرتا رہے اور پھر سمجھے کہ مجھے حسین کی شفاعت مل جائے گی، مجھے حسین کے نانا کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں. امام عالی مقام نے میدان عمل میں نکل کر یہ جو سارا پروگرام تھا اتمام حجت کیا. اور راز کیا کھلا؟ حضرت سیدنا علی اکبر علی جدہ علیہ السلام، علی بن حسین بن علی، علی اکبر جن کو کہتے ہیں. امام حسین کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہے بیٹوں کا نام علی رکھا. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. جن کو آپ امام زین العابدین کہتے ہیں یہ علی اصغر ہیں، علی اوسط ہیں. تینوں کا نام علی رکھا، اکبر، اوسط، اصغر. بڑا علی، درمیانہ علی، چھوٹا علی. وجہ کیا تھی؟ شیر خدا کی تربیت، خاتون جنت کی تربیت، امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی گود، آقا علیہ السلام کا انداز پرورش اور انداز تربیت. لوگ صرف کربلا کو دیکھ کے بات ختم کر دیتے ہیں. میں آپ کو مسند احمد کی روایت ہے یہ سن لیں آخر میں، فکر حسین ساری کھل جائے گی. جب تک پیچھے مربی نہ ہو، رومی کہتے ہیں کور آنا مرو در کربلا تا نہ افتی چن حسین اندر بلا. فرمایا کبھی اندھوں کی طرح آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کسی کربلا میں نہ اتر جائیں جب تک حسین کی طرح تو آزمائش اور تربیت کی پھٹی اور کٹھالی میں سے ہو کے نہ گزرا. امام عالی مقام کی تربیت کی میں صرف ایک جھلکی پیش کر دوں. یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ خطبے چھوڑ دیے گئے، سجدے لمبے کر دیے گئے، اپنے شانہ مبارک پر سواری بن کے انہیں سوار بنا لیا. یہ سب ٹھیک ہے، وجہ بے شک، لیکن تربیت دیکھو نانا کی کیا ہے. مسند احمد میں ہے کہ کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے مسجد نبوی شریف میں، بیت المال کی کھجوریں. امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رینگ رہے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، ابھی فرش پر کھیل رہے ہیں، گھٹنوں کے بل فرش پر کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے کھجوروں کے ڈھیر کے پاس پہنچے. بیت المال کی کھجوریں ہیں. حضرت امام نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی. اب شرعاً فتویٰ کوئی نہیں ہے کیونکہ نابالغ بچہ شریعت میں مرفوع القلم ہے، لیکن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لینا تھا علیہ السلام نے اس بچپن میں بنیاد میں ایسی تربیت ڈال دی، ایسی طہارت اور ایسا خالص آقا علیہ السلام نے انہیں ماحول دیا، اس میں ملاوٹ کسی قسم کی آمیزش